کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المنی المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اس سرد رات میں کہ جب کائنات کی ہر ایک مخلوق اپنے آرام گاہ میں آرام تلاش رہی ہے اور ہم تمام اپنی آرزوؤں کو اس آرام گاہ میں چھوڑ کر اپنے عشق کی تمنا اور محبت کی آرزو کو لیے محفل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں، اور وہ محفل بھی ان کے لیے سجائی گئی ہے، اس نیت سے سجائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کر کے آنے کے بعد اپنے عشق کا اظہار اور ان تمام لوگوں میں اس محبت کی برکت کو لٹانے کے لیے جو انتظام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی نیک نیتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جب ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، یعنی یہ جہان بھی بنایا اور کل کائنات بھی بنائے، تمام مخلوقات بھی بنائے، انسان بنایا، جن بنائے، پرندے بنائے، درخت بنایا، پانی بنایا، سمندر بنائے، جب تمام تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی کر دی نا، تو پھر اللہ نے تمام مخلوقات پر جو سب سے بڑا احسان کیا، وہ احسان یہ تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام اختیارات اللہ کی ذمہ ہے، تمام چیز پر قدرت رکھنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی واحد ہے، وہی ایک ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جس کی عبادت کا حکم ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا تو ان تمام مخلوقات میں اپنی وحدانیت کا جب اعلان کرنا چاہا تو اپنے وحدانیت کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے اگر کوئی عبادت کرنے لائق ہے، کوئی عبادت کرنے لائق ہے جس کے لیے عبادت کی جائے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہا، جب اپنی وحدانیت ایک ہونے کا میں اعلان کرنا چاہا، لوگوں کو بتانا چاہا تو اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کو بھیج رہے ہیں کہ اے موسیٰ میرے مخلوقات کے پاس جاؤ، میرے بندوں کے پاس جاؤ، میری وحدانیت کا اعلان کرو۔ کبھی عیسیٰ کو بھیجا کہ عیسیٰ میرے بندوں میں میری وحدانیت کو بتاؤ۔ کبھی ابراہیم کو بھیجا کہ ابراہیم میرے بندوں میں میرے ایک ہونے کا اعلان کر کے آ جاؤ۔ کبھی سلیمان علیہ السلام کو بھیجا کہ سلیمان میرے بندوں میں میری وحدانیت کا اعلان کر کے آ جاؤ، میری وحدانیت کے بارے میں بتا کر آ جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب اپنے مخلوقات میں، اپنے بندوں میں، تمام کائنات میں یہ بتانے کی بات آئی کہ اللہ ایک ہے، جب بتانے کی بات آئی کہ وہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، جب بتانے کی بات آئی کہ صرف عبادت کے لائق وہی اللہ ہے، تو بتانے کے لیے اللہ موسیٰ کو بھیج رہے ہیں، بتانے کے لیے اللہ عیسیٰ کو بھیج رہے ہیں، بتانے کے لیے اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج رہے ہیں، بتانے کے لیے اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج رہے ہیں۔ تمام رسولوں کو اللہ نے جب یہ ارادہ کیا بتانے کا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، تو مخلوقات میں بتانے کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا۔ یہ تمام رسولوں کو بھیج کر یہ بتانے کا اعلان ہوا، تمام رسولوں نے آ کر بتا دیا، لیکن جب منوانے کی بات آئی تو اب کوئی اور رسول نہیں منوائے گا۔ جب بتانے کی بات آئے گی تو تمام انبیاء بتائیں گے، لیکن جب منوانے کی بات آئے گی تو سید الرسول سید الانبیاء بتائیں گے۔ عزیزان محترم،
اللہ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے، سب سے بلند بالا والی ذات اللہ کی ذات ہے، تمام طاقتیں اللہ کی قدرت میں ہیں۔ تو جب اللہ کی وحدانیت کو منوانے کی بھی بات آئے گی تو سب سے بڑی عظیم شخصیت والا انسان شخص بنوائے گا، سب سے عظمت والا شخص بنوائے گا۔ جب اللہ کے ایک ہونے کو تمام بندوں کے دلوں میں اتارا جائے گا تو پھر کوئی اور رسول نہیں، کوئی اور نبی نہیں، بلکہ سید الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بنوائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ اعلان کیا کہ اے محبوب میں نے تمہارے اندر تمام خیر کا کل عطا کر دیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے رسولوں کو بھیجا، تمام رسول آئے ہیں۔ جو امتی اس رسول کے دور میں اس رسول پر ایمان لے آئے، اس رسول کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر چل کر اللہ پر ایمان لے آئے، ان کی تو شفاعت ہو گئی۔ ان کو دیکھا، اس نبی کو جس امت نے دیکھا ان پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، ان کی تو شفاعت ہو گئی۔ کوئی موسیٰ کے دور میں ہے، امت موسیٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، ان کی باتوں پر عمل کر رہا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے ایک ہونے کو قبول کر رہا ہے تو اس کی شفاعت ہوگی۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے، اللہ کو ایک مان رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس امت کی شفاعت ہوگی۔ لیکن یہ بات کتنی عجیب بات ہے، یہ کتنی خیرت کی بات ہے کہ تمام امتیں جب اس رسول کی ذات کو دیکھیں گی، کوئی عیسیٰ کی ذات کو دیکھے گا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو دیکھے گا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو دیکھے گا تو اس کی شفاعت ہوگی۔ لیکن جب تمام خیر کا کل اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں عطا کر دیا تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ شان بخشی کہ اگر تم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بھی تمہاری شفاعت ہوگی، جیسے بقیہ امتوں میں ہو رہی ہے۔ عیسیٰ کو کوئی دیکھ رہے ہیں تو شفاعت ہو رہی ہے، موسیٰ کو کوئی دیکھ رہے ہیں تو شفاعت ہو رہی ہے، ابراہیم کو کوئی دیکھ رہے ہیں تو شفاعت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ معجزہ، یہ کمال کسی رسول کو نہیں دیا کہ اس کی قبر کو دیکھنے تو اس کی شفاعت ہو جائے، اس کی قبر کی زیارت کرنے تو شفاعت ہو جائے۔ یعنی تمام خیر کا کل اگر کسی نبی میں عطا کیا تو اللہ نے محمد مصطفیٰ میں کیا کہ اے رسول اگر تیری صورت کو کوئی دیکھ لے تو بھی اس کی شفاعت ہوگی، کوئی تیرے قبر کی زیارت کر لے تو بھی اس کی شفاعت ہوگی۔ کیا بات ہے! عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے تمام خیر اپنے نبی کی ذات کو سما دیا کہ کوئی ان کے چہرے کی زیارت کر لے تو اس کی شفاعت ہو جائے، کوئی ان کے پیغمبر ان کے بتائے ہوئے طریقے کو ہدایت اپنا لے، اللہ کی ایک ہونے کا اعلان کو قبول کر لے تو اس کی شفاعت ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں اللہ نے یہ خوبی عطا کر دی کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے قبر کی زیارت کر کے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی شفاعت کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تمام خیر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو عطا کر دیا۔ تمام چیزوں میں بہتری، اگر حسن میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام رسولوں کو حسن لگا اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو تمام رسولوں سے بڑھ کر حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تمام رسولوں کو اگر اللہ نے علم عطا کیا تو تمام علم میں بہترین علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تمام رسولوں کو اگر اللہ نے اپنے قرب کا راستہ عطا کیا تو جو بہترین راستہ ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ عزیزان محترم، اگر حسن جمال مصطفیٰ کی بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی حسن بہتر اللہ نے اپنے محبوب کا عطا کیا، یوسف علیہ السلام سے بھی حسن و جمال اللہ نے بڑھ کر اپنے محبوب کا عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ دیکھنے والا کوئی بتا رہا ہے کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر سورج گھوم رہے ہیں۔ کبھی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، اور میں جب 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم ہے کہ میری نگاہوں نے اگر اس 14ویں کے چمکتے چاند کو دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے تو اس 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔
अज़ीज़ान मोहतरम, ये इश्क अता होता है, ये नजर अता होती है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके ताल्लुक की जगह को ढूंढता है, जहां जहां उस शख्स की ताल्लुक उस शख्स की निस्बत होता है, उससे चाहने वाला भी उस ताल्लुक को खोजता है। अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत कर ले तो वो उससे भी मोहब्बत करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ये उसके रास्ते पर चलता है कि जिस रास्ते पर उसका महबूब चला है, वो उस जगह पर जाना चाहता है जहां पर उसका महबूब गया है। अगर यकीन नहीं आता तो किताबों में पढ़ो, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायतें पढ़ो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, खलीफा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने मालदार शख्स हैं, लेकिन सभी तमाम लोगों ने देखा कि वो उस्मान गनी जो मदीना मुनव्वरा में इतना बड़ा शख्स है, इतना बड़ा जात, इतनी बड़ी जात है, लेकिन वो मदीने के शहर मदीना के दरवाजे पर बैठकर रोटी खा रहे हैं। तमाम लोगों ने देखा कि इतना बड़ा शख्स है, इतनी बड़ी जात है, वो मदीने के गेट पर बैठकर रोटी क्यों खा रहा है? तमाम लोगों ने पूछा, उस्मान, अगर तुम्हें रोटी खाना है तो तुम अपने घर में बैठकर रोटी खा लो, अगर तुम्हें रोटी खानी है तो तुम अपने घर में जाकर रोटी खा लो, इस दरवाजे पर बैठकर रोटी खाने का क्या बात है? यहाँ से तो लोग गुजर रहे हैं, जानवर गुजर रहे हैं, उनके पैरों की धूल उड़ रही है, फिर यहाँ पर बैठकर कोई रोटी नहीं खाता, तुम क्यों खा रहे हो? तो उस्मान गनी ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पर ये अमल मेरा अमल नहीं है, बल्कि इन निगाहों में उस्मान गनी ने अपने महबूब को देखा था कि वो यहाँ पर रोटी खा रहे थे। अब उस्मान अपनी आदा पे नहीं खा रहा, मोहब्बत की है, वो उसके बताए हुए रास्ते पर, उसकी सुन्नत पर अमल कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही इश्क आता है, यही मोहब्बत होती है, यही इंसान का ताल्लुक होता है कि वो जिससे मोहब्बत कर ले उसके ताल्लुक को ढूंढता है, उसकी निस्बत की राह को ढूंढता है, उसकी मोहब्बत के रास्ते को तलाशता है। यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हम तमाम जब वजू बनाते हैं तो ये तो कोई आम अमल नहीं है कि लोग वजू बना रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, कोई वजू में हाथ धो रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, कोई वजू में चेहरा धो रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उस्मान गनी है, मदीने के मस्जिद में बैठे हैं, वजू बना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तमाम लोग उस्मान को देख रहे हैं, हैरत में हैं। ये तो कोई अमल नहीं कि कोई वजू बनाए मुस्कुरा बैठे, कोई हाथ धो रहा हो मुस्कुरा बैठे, कोई मुंह धो रहा हो मुस्कुरा बैठे। तो तमाम लोगों को जब हैरत हुई तो उस्मान से पूछा, उस्मान, ये मुंह धोते हुए, ये वजू बनाते हुए तो मुस्कुराने की वजह क्या है? तो उस्मान गनी ने यही जवाब दिया था कि अब कोई अमल जब आशिक अदा करता है तो वह अपनी जात को जाहिर नहीं करता, बल्कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसका अमल उसके महबूब के बताए तरीके पर होता है। अब उस्मान का वजू करके मुस्कुराना उसके अपने जात का कमाल नहीं, बल्कि उस्मान अगर मुस्कुरा रहा है तो उस्मान ने अपने महबूब को यही मुस्कुराते देखा। क्या बात है, अज़ीज़ान मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अता किया ना, तो सबसे बेहतरीन महबूब अगर किसी उम्मत को अता किया तो सबसे बेहतरीन उम्मत होती है। अच्छा, उम्मतें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी है, उम्मत तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी है, उम्मत तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी है, लेकिन क्या वो सबसे अजीम उम्मत है? क्या वो सबसे बेहतरीन उम्मत है? क्या वो सबसे ज्यादा इज्जत वाली उम्मत है? क्या वो सबसे ज्यादा कमाल वाली उम्मत है? क्या वो सबसे ज्यादा इज्जत वाली उम्मत है? सारे तमाम नबियों की उम्मतों ने जब जब अपने नबी पर ईमान लाया, उनकी भी इज्जत, उनकी भी अजमत, उनकी भी बुलंदी है, लेकिन तमाम नबियों में अगर सबसे ऊंचा नबी कोई है, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कोई नबी है, तमाम नबियों में सबसे ज्यादा निस्बत वाला कोई नबी है, तो जो नबी जिस चीज से उम्मत जुड़ता है, कोई कमिश्नर के पास जुड़ जाए तो उसकी ताकत उतनी ही लगती है, कोई मिनिस्टर के साथ जुड़ जाए तो उसकी ताकत भी उतनी लगती है, कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे तो उसकी ताकत भी उतनी महसूस होती है। यानी जो जितने हाई पावर के साथ रहता है उसमें भी उतनी ताकत का मुहासबा होता है, उतनी ही ताकत का एहसास होता है। तमाम नबियों की उम्मत इज्जत वाली है, लेकिन तमाम नबियों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन
نبی ہے احمد مختار ہے, کون نبی ہے مدینے کا تاجدار ہے, کون نبی ہے سرور دو جہاں ہے, کون نبی ہے آقائے دو جہاں ہے, کون نبی ہے سید الانبیاء ہے, یعنی سب سے زیادہ عزت والا نبی محبوب خدا ہے, اور سب سے زیادہ عزت والی امتی محبوب خدا کیوں ہے؟ عزیزان محترم, یہی تو بات ہے کہ جب کوئی عشق کرتا ہے تو اپنے عمل سے آگے اپنے محبوب کا عمل رکھتا ہے, اپنے خواہش سے آگے اپنے محبوب کی خواہش رکھتا ہے, اپنے محبوب اپنی چاہت سے زیادہ کسی چیز کو اگر اہمیت دیتا ہے تو اپنے محبوب کی چاہت کو دیتا ہے. اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب مکہ والوں نے تمام صحابی رسول اور احمدی مختار کی مکہ آ کر عمرہ کرنے پر, طواف کعبہ پر کرنے پر پابندی لگائی, تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مکہ چلے جاؤ اور وہاں کے قبیلوں کے ساتھ مشورہ کرو, وہاں کے قبیلے کے ساتھ صلح کرو اور بات کر کے دیکھو کوئی حل کوئی راستہ نکل آئے. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے اور وہاں کے قبیلے والوں سے جب باتیں کی تو وہ مہینہ بھی جو تھا وہ حج کا مہینہ تھا, وہ مہینہ حج کا مہینہ تھا. تمام قبیلے والوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ کئی سال ہو گئے, کئی دشک گزر گئے, ان لوگوں نے ابھی تک طواف کعبہ نہیں کیا ہے, حج بیت اللہ نہیں کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم کعبے کا طواف کر لو. آقا نامدار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابی کو طواف کعبہ کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, لیکن اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ ہم تمہیں یہ ٹکٹ مل جائے, ویزا دے دیا جائے کہ تم مدینے چلے جاؤ, تم مکہ چلے جاؤ, تم کعبے کا طواف کر لو, تو یہ موقع کون چھوڑتا ہے جسے یہ اہمیت معلوم ہو کہ جو طواف کعبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اسے موقع دیا جا رہا ہے طواف کعبہ کرنے کا, تو وہ کون چھوڑے گا اس موقع کو کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر لے. لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام قبیلے والوں نے یہ موقع دیا, اب تو دل میں توقع بھی تھی کہ کئی سالوں سے طواف کعبہ نہیں کیا, جب یہ موقع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو عام تو یہ ہوتا ابو ہریرہ قبول کر لیتے, طواف کعبہ کر لیتے, حج کر لیتے, حج بیت اللہ کر لیتے, حضرت ابو ہریرہ بھی کرتے, ہم تمام بھی کر لیتے, عام بات یہ تھی. لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام قبیلے والوں نے دعوت دی ابو ہریرہ کعبے کا طواف کر لو, تو کعبے کا طواف کر لیتے. لیکن ابو ہریرہ یہ جانتے تھے کہ میرے محبوب نے اگر مجھے بھیجا ہے, میرے محبوب نے مجھے مکہ بھیجا ہے, تو طواف کعبہ کے لیے نہیں بھیجا بلکہ صلح کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر میرے محبوب نے حج بیت اللہ ابھی تک نہیں کیا ہے, کعبے کا طواف نہیں کیا ہے, یہ میرا عمل ہو جاتا, میں کعبے کا طواف کر لیتا. اللہ کے نبی نے منع بھی نہیں فرمایا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر طواف کر لیتے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. محبوب خدا نے منع کہاں کیا تھا, محبوب خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم طواف نہ کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر لیتے, لیکن اب خواہش اپنی ذات کی نہیں ہے بلکہ اب محبوب کی نگاہ کو دیکھ رہے ہیں, محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, محبوب کی خواہش کو دیکھ رہے ہیں, محبوب کی تمنا کو دیکھ رہے ہیں. اب محبوب کی تمنا کے آگے, ان کی خواہش کے آگے اپنے خواہشات کے گلے پہ چوری کو لانی پڑی. اپنے محبوب کی خواہشات کے لیے, ان کی تمنا کے لیے اپنے تمنا کا گلا گھونٹنا پڑا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں حج بیت اللہ کروں گا تو اکیلے نہیں بلکہ اپنے محبوب کے ساتھ کروں گا, حج بیت اللہ کروں گا تو اکیلے نہیں, ابو ہریرہ تنہا نہیں بلکہ اپنے محبوب خدا کے ساتھ کرے گا. لگائیے ماما آپ ذرا سا نعرہ پڑھیے سے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جوش سے نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, تاجدار مدینہ کون حرام, نعرہ تکبیر. عزیزان محترم, انسان انویسٹمنٹ وہیں کرتا ہے جہاں سے بہترین ریٹرن آتا ہے. انسان زمین پہ بوائی اسی زمین پر کرتا ہے جہاں سے فصل اچھی اگے گی. انسان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ رہتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اسے نفع ہوگا, چاہے اس کے ذات کا نفع ہو, اس کے قلب کا نفع ہو, اس کے ایمان کا نفع ہو, اس کے مال کا نفع ہو. یعنی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا انویسٹمنٹ وہاں ہوگا جہاں سے ریٹرن اچھا آئے گا. تو ہم جب محبت کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم محبت کس سے کر رہے ہیں. ہم اگر کسی سے نسبت بنا رہے ہیں
تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے نسبت بنا رہے ہیں؟ اگر ہم کسی سے عشق کر رہے ہیں تو عشق اس سے کریں گے نا جس سے نفع زیادہ ہوگا، عشق اس سے کریں گے جس سے محبوب خدا راضی ہوگا، عشق اس سے کریں گے نا جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، محبت اس سے کریں گے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک آخری بات آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تھوڑا عشق کی بات ہے کہ تمام صحابی نے یہ اگر روایتیں آپ پڑھیں گے نا تو حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ کسی صحابی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے میں سورج گھومتا نظر آتا ہے۔ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تمام جہانوں کو دیکھا ہے لیکن سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ حضرت جبریل سے خود اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ اے جبریل تم نے تو تمام جہاں دیکھے ہیں، کیا تم نے مجھ جیسا بھی دیکھا؟ تو جبریل امی نے یہ فرمایا تھا محبوب میں نے سارا جہاں دیکھا ہے لیکن آپ کی مثال نہیں دیکھا، آپ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا۔ یعنی تمام لوگ تو یہی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن تمام عالم کو یہ اعلان کر بتانے کی بات ہے کہ اللہ نے تمام سورج بنائے ہیں، تمام چاند بنائے ہیں، کل کائنات بنایا ہے، ایک محبوب بنایا ہے، ایک رسول اعظم بنایا ہے، ایک سید الانبیاء بنایا ہے، ایک خاتم النبیین بنایا ہے، ایک سید الرسول بنایا ہے۔ اور یہ ایمان، یہ محبت کی بات ہے کہ اللہ نے تمام سورج بنائے ہیں، تمام سورج چاند کی چمک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ختم ہو سکتی ہے، تمام سورج کی روشنی مٹ سکتی ہے، تمام چاند کی رونقیں مٹ سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس طرح کا تب بھی قائم تھا تب بھی چمک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اب بھی چمک رہا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور اب بھی چمک رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، اپنے اعمال کو اسی طرح کرے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال ہے، ان کے بتائے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی جو مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں ابھی سوشل میڈیا پہ ہیں، جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اس سے بڑھ کر چیزیں اس کائنات میں ہو چکی ہیں، اس سے بڑھ کر حملے اس کائنات پر مسلمانوں کو ہو چکے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس دنیا میں امن قائم رہا ہے، اس دنیا میں امن چلتا آیا ہے، اس دنیا میں امن کو چاہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ وقت آتا ہے بیت جاتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے کامیابی فتح اسی کو ملتی ہے جو احمد مختار کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے طریقے پر فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، یعنی اس جہاد کے لیے جس کی نیت صاف ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی پر غلط نہیں کیا جاتا، بلکہ جو حق ہوتا ہے، جو انصاف ہوتا ہے، جو نیائے ہوتا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو جہاد ہوتا ہے وہی سب سے بہترین جہاد ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوا گرم ہے تو ٹھنڈی بھی ہو جائے گی، اگر ہوا میں گرمی ہے تو ٹھنڈی بھی آ جائے گی، اگر موسم میں ابھی سختی ہے تو نرمی بھی آ جائے گی۔ عزیزان محترم، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے کردار کو دیکھیں۔ احمد مختار مدینے کے تاجدار سرور دو جہاں ہی وہ ذات ہے کہ جس سے سچی اور حقیقی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے بہترین تعلق کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔